ترک اسکولوں کے اساتذہ کی ملک بدری۔ پاکستان اور ترکی کے تعلقات دنیا بھر کے دیگر ممالک سے بڑی حد تک مختلف ہیں۔ ترکی میں خلافت عثمانیہ کی سقوط کے بعد سیکولرزم کا راج رہا، جس کے بعد کمال اتاترک کے سیکولر نظریات پورے ترکی پر مسلط کر دیے گئے تھے۔ ترکی میں سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کی۔ دھیرے دھیرے ترکی میں مسلمانوں نے سیاسی جدوجہد کی اور بالآخر ترکی میں اسلام پسندوں کی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ ترکی حکومت کے موجودہ سربراہ رجب طیب اردگان ترکی میں ابھرتے ہوئے اسلام پسندی کے امین ثابت ہوئے ہیں۔ ترکی کے ماضی اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر پاکستان اور ترکی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ دونوں ممالک اپنے دکھ سکھ سانجھے رکھتے ہیں۔ سال رواں ترکی کی فوج میں موجود سیکولر گروہ اور مغربی شے پر بغاوت پر اکسانے والے ترک مذہبی رہنما فتح اللہ گولن کے حامی ترکی کی منتخب اسلام پسند حکومت کو گرانے میں ناکام رہے، جس کے بعد ترک حکومت نے فتح اللہ گولن کے نظریات پر کاربند بغاوت میں شامل باغیوں سے نمٹنے کا عزم کیا۔ ترک عوام کے پرزور اصرار پر گولن تحریک کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ فتح اللہ گولن کی تنظیم مختلف ممالک میں اپنے نظریات کے فروغ کے لیے تعلیمی ادارے بنا کر کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں بھی پاک ترک سکولز کے عنوان سے گولن تحریک کے زیر انتظام کئی سکولز کھولے گئے، جہاں بچوں کو جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ گولن نظریات کی بھی تعلیم دی جاتی رہی۔ ترکی نے گولن تحریک کو دہشت گرد قرار دینے کے بعد گولن تحریک کے زیر اہتمام چلنے والے اداروں کو حکومتی تحویل میں لینے کا اعلان کیا۔ گولن تحریک مختلف ممالک میں تعلیمی ادارے قائم کر کے گولن نظریات کی ترویج کرتی ہے۔ پنسلوانیا میں مقیم فتح اللہ گولن کے مغربی رہنماؤں سے بھی رابطے ہیں، جو طیب اردگان جیسی ذہنیت یا اسلام پسند ترک قیادت کے اقتدار میں آنے سے خائف نظر آتے ہیں۔ ترکی میں ناکام بغاوت میں ملوث گولن تحریک کے تمام ادارے اپنی تحویل میں لینے کے بعد ترک حکومت نے حکومت پاکستان کو پاک ترک سکولز کے گولن نظریات پر کاربند اساتذہ کو ترکی واپس بھیجنے کی استدعا کی، جس کا حکومت پاکستان کی جانب سے بروقت انتظام نہ کیا جا سکا۔ ترک حکومت کا موقف ہے کہ ترک عوام کے پرزور اصرار پر گولن تحریک پر پابندی عائد کی گئی ہے اور تحریک کی تمام سرگرمیوں کو حکومتی مقرر کردہ انتظامات کے تحت چلایا جائے گا۔ ترک صدر کے حالیہ 2 روزہ دورہ پاکستان کے عین موقع پر ترک سکولز کے اساتذہ کو 3 دن میں ملک چھوڑنے کا حکم دے کر یہ تاثر دیا کہ رجب طیب اردگان کی خوشنودی کے لیے اساتذہ کو اس عجلت میں ملک بدری کا حکم دیا گیا۔ حکومت کے اس اقدام پر سخت تنقید بھی کی گئی کہ بروقت اطلاع کیوں نہ دی گئی تاکہ ترک اساتذہ اپنا انتظام کر لیتے اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ ملک سے رخصت کیا جاتا۔ حکومت بھی اگر حکمت عملی کے ساتھ ان اساتذہ کو بروقت ترکی بھیجنے کا بندوبست کرتی تو آج یہ الزام حکومت پر عائد نہ ہوتا۔ دوسری جانب ترک صدر کے دورے سے نالاں طبقہ اس اقدام کو طیب اردگان کی اسلام پسندی کے خلاف استعمال کرنے میں کوشاں ہے اور الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ طیب اردگان تعلیمی دشمنی میں ایسا کر رہے ہیں، مگر طیب اردگان کے ترجمان نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ ترک حکومت نے حکومت پاکستان کو بروقت گولن تحریک کے سکولوں کے اساتذہ کو ترکی بھیجنے کی درخواست کی تھی اور پاک ترک سکولوں کا انتظام معرف فاؤنڈیشن کے سپرد کرنے کے لیے بہت پہلے سے اقدامات مکمل کیے جا چکے تھے، مگر حکومت پاکستان کی سستی کی وجہ سے انتظامیہ کو بروقت رپورٹ نہ کیا جا سکا۔ پاک ترک سکولز کو نہ بند کیا جا رہا ہے، نہ بچوں کا وقت ضائع کرنے کا کسی صورت میں سوچا جا سکتا ہے، بلکہ سکولوں کی انتظامیہ اور اساتذہ تبدیل کیے جا رہے ہیں، جو گولن تحریک کے بجائے ترک حکومت کے زیر انتظام ہوں گے۔ وضاحت میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے بڑھتے تعلقات سے نالاں طاقتیں اس اسلامی اور فلاحی تعلق پر مبنی دوستی کو ناپسند کر رہی ہیں۔ اس لیے ترک حکام کے خلاف عوامی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے گمراہ پروپیگنڈا شروع کیا جا رہا ہے، جو صرف اور صرف پاک ترک تعلقات
اور عوامی محبت کے رشتے کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔